بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج سب سے پہلے سارے اپنے کارکنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش تھی کہ میں کسی تاخیر کے بغیر آپ سے اپنے دل کی بات کہوں، آپ کو ان ارادوں اور خوابوں میں شریک کروں جو وطن عزیز کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیشہ میرے دل میں موزن رہے ہیں۔ تو میں کبھی بھی اس کو ایک کریئر نہیں سمجھتا تھا، ایک پروفیشن نہیں سمجھتا تھا۔ میں آیا تھا اس ملک میں آج سے 22 سال پہلے پالیٹکس کرنے، اور میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ملک کو وہ ملک بنائیں جو اس کو بننا چاہیے تھا، یعنی کہ علامہ اقبال کی جو خواب تھی کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست، جدھر ہم نے ایک دنیا میں مثال دینی تھی کہ حقیقی اسلام کیا ہے، وہ مدینہ کی ریاست میں کیا چیزیں تھیں جس نے ایک دنیا میں اتنا بڑا ایک انقلاب لے کے آئی۔ ایک قوم جو کچھ بھی نہیں تھی، تھوڑے سے قبیلے تھے، انہوں نے دنیا کی امامت کی۔ لیکن حکومت سنبھالنے کے بعد معاملات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ حالات میرے اندازوں سے کہیں زیادہ خراب ہیں۔ صورتحال کی سنگینی کا تقاضا یہ تھا کہ تقریروں کی بجائے گزشتہ 14 برسوں کے دوران پاکستان کو لگائے جانے والے زخموں کی وسعت اور گہرائی کے جائزے اور ان زخموں کے علاج کے لیے مؤثر تدابیر کو اولین ترجیح بنایا جائے۔ اچھا، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم کدھر ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم آج کدھر ہیں، کن مسئلے مسائل پہ ہیں، ہمارے اوپر کس طرح کے چیلنجز ہیں، اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ان کا حل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہے۔ آج پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ 28,000 ارب روپے کا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب روپیہ تھا، یعنی 60 سال کی تاریخ میں جو ہمارا ٹوٹل قرضہ تھا وہ 6,000 ارب روپیہ تھا۔ یہ گیا 2013 میں 6,000 سے 15,000 ارب، اور 2013 میں 15,000 ارب سے آج پہنچ گیا 28,000 ارب، یعنی اس اتنا زیادہ قرضہ جو پاکستان کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ یہ آپ یہ سوچ لیں کہ ہماری ساری تاریخ کا جو قرضہ تھا اور جو پچھلے 10 سال میں قرضہ چڑھا ہے، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم لے کے آئیں گے کہ یہ کدھر گیا پیسہ۔ یہ اگر اتنا زیادہ قرضہ چڑھا تو ہم نے کیا کیا اس پیسے سے، تو انشاءاللہ یہ تو بات کی بات ہے۔ عزیز اہل وطن، جون 1999 میں ہماری حکومت کے خاتمے تک پاکستان کے مجموعی قرضے صرف 3,000 ارب روپے تھے۔ تصور کیجئے کہ گزشتہ 14 برس میں یہ قرضے بڑھ کر تقریباً 14,500 ارب ہو چکے ہیں۔ فرق کا اندازہ اب آپ کیجئے۔ اب المیہ یہ ہے کہ اس قرض کی بھاری قسطیں ادا کرنے کے لیے ہم مزید قرض لینے پر مجبور ہیں، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ملک خدا نخواستہ دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ میں گزشتہ برسوں کی کرپشن کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں دوسری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک طرف قرضے چڑھے ہوئے ہیں، ایک طرف پاکستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، یعنی کہ جو ایک معاشرہ اپنے انسانوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اور انسانوں کے جو حالات ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ یونائٹڈ نیشنز UNDP کی رپورٹ ہے، یعنی یہ عمران خان نہیں کہہ رہا، یہ UNDP کی رپورٹ ہے۔ اس کے مطابق ہمارے پاکستان کے اندر دنیا میں ہم وہ 5 ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے بچے 5 سال کی عمر سے کم مرتے ہیں گندا پانی پینے کی بیماریوں سے۔ یہ دنیا میں ہم 5 ملکوں میں ہیں جدھر سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں،
उन 5 मुल्कों में पाकिस्तान है जिधर सबसे ज्यादा हमारी औरतें डिलीवरी के वक्त मरती हैं। दुनिया में ये हम टॉप 5 मुल्कों में से हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, हमें इस हकीकत से आंखें नहीं चुरानी चाहिए कि पाकिस्तान को इस वक्त संगीन मसाइल का सामना है। एक तरफ बढ़ती हुई दहशतगर्दी ने हमारे कौमी वजूद को खतरे में डाल दिया है, तो दूसरी तरफ बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से हमारी मईशत मफलूज होकर रह गई है। गुज़श्ता 14 बरसों के दौरान शदीद बदइंतज़ामी, हर शोबा में फैली करप्शन, नाअहली, उकरवा परवरी और नाकिस फैसलों ने मुल्क की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। PIA हो या पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान स्टील मिल्स हो या वापडा, किसी भी इदारे पर नजर डालें, सब के सब बदहाली और तबाही की आखिरी हदों को छू रहे हैं। ये वो इदारे हैं जिन पर कभी हमें नाज हुआ करता था। कभी कौमी खजाने में हिस्सा डालने वाले ये इदारे आज मुल्क को सालाना तकरीबन 500 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम बदकिस्मती से उन दुनिया के मुल्कों में से हैं जिधर सबसे ज्यादा एक बीमारी है, और ये सबसे अफसोसनाक चीज है। इसको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं उनको जब खुराक पूरी नहीं मिलती, उनको न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिलती, तो वो ना उनके ज़हन पूरी तरह, उनका दिमाग पूरी तरह बढ़ता है और ना वो कद पे पहुंचते हैं। मैं आज ये लोगों को बताता रहा हूं, लोगों को समझ नहीं आती, तो ये मैं आज आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं। ये अगर आप पिक्चर देखें, इसमें एक तरफ 2 साल का बच्चा दिखाया हुआ है जिसकी एक नॉर्मल ब्रेन है, यानी वो उसको सही ग़िज़ा मिल रही है और उसकी जो ज़हन है वो सही तरह बड़ा हो रहा है। एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ ये आप बच्चा देख रहे हैं, क्योंकि इसको ग़िज़ा पूरी नहीं मिल रही, आप देख रहे हैं कि इसका जो पूरा दिमाग है पूरी तरह बढ़ ही नहीं रहा। और ये हम 45% पाकिस्तान के बच्चों की बात कर रहे हैं, यानी तकरीबन हर दूसरा पाकिस्तानी बच्चा, क्योंकि हम उनको पूरी ग़िज़ा नहीं दे रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिल रही, उनका वो जो जिंदगी की रेस है उसमें शुरू से पीछे रह गए हैं। वो मुकाबला ही नहीं कर सकते, वो 21वीं सदी में आगे नहीं जा सकते। उनके माँ बाप के ऊपर सोचे क्या गुजरती होगी वो जब अपने बच्चों का हाल देखते होंगे। तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए आज हम किधर खड़े हैं, और इंशाअल्लाह हम ये कैसे अपना रास्ता बदलेंगे। इस तकरीर में ये तफसील मुमकिन भी नहीं, लेकिन मैं बदउनवानी, बेहिसी और लूट मार पर मबनी 2 मिसालें आपकी खिदमत में जरूर पेश करना चाहता हूं। इन मिसालों का ताल्लुक बराह रास्त बिजली की पैदावार और लोड शेडिंग से है। नंदीपुर पावर स्टेशन के नाम से आप वाकिफ होंगे, या कम से कम नंदीपुर से आप वाकिफ होंगे। नंदीपुर में 2007 में चीन के एक कंपनी के ताउन से बिजली का कारखाना लगाने के मंसूबे का आगाज किया गया। इस मंसूबे की तनसीबात और मशीनरी की दरामद पर अरबों रुपए खर्च किए गए। ये वो वक्त था जब अवाम शदीद लोड शेडिंग के संगीन निजाम से दोचार थे और बिजली के एक एक यूनिट को तरस रहे थे, लेकिन चंद अफराद की हिर्सो हवस ने इस मंसूबे का रास्ता रोक लिया। अरबों रुपए की मशीनरी कराची पोर्ट पर पड़ी तबाह होती रही, यहां तक कि उसकी केबल का तांबा तक चोरी कर लिया गया। यूं 425 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट तबाही और बर्बादी का शिकार हो गया। हमने हुकूमत में आने के बाद बगैर कोई वक्त जाये किए इस मंसूबे पर काम का दोबारा आगाज किया, लेकिन इस अरसे में मंसूबे की लागत 23 अरब रुपए से बढ़कर 59 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी 59 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुकी है। अब पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट पर न सिर्फ 36 अरब रुपए जायद सर्फ करना पड़े, यानी 36 बिलियन हमें
اضافی خرچ کرنا پڑ رہے ہیں، بلکہ منصوبے کی تکمیل میں بھی تقریباً 6 سال کی تاخیر ہو جائے گی۔ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، ایک راستے پہ جدھر ہم چلے آ رہے ہیں اور ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، ایک مقروض قوم، پیسہ ہی نہیں، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں، اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے پیسہ نہیں، اپنے کسانوں کو مدد کرنے کے لیے پیسہ نہیں، ہم بچوں کو، اپنے لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں دے سکتے، ہم روزگار نہیں دے سکتے، قرضے چڑھتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک اور راستہ ہے، وہ جب میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دوسرا راستہ کون سا ہے اور وہ ہم کیسے جائیں گے اس کے اوپر۔ جو اور ہمارے لیے شرمناک چیز وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری صاحب اقتدار ہیں، جو رولنگ ایلیٹ ہے، ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں حالات، اور دوسری طرف جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس کا رہن سہن آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ ان کا رہن سہن کیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی ایک وجہ بجلی اور گیس کی چوری بھی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس چوری کا حجم 150 سے لے کر 250 ارب روپے تک سالانہ ہے۔ اتنی بڑی چوری، یہاں لاکھ روپے کی چوری ہو تو سکون نہیں آتا، یہاں پہ 250 ارب روپے سالانہ کی چوری کی بات ہو رہی ہے۔ یہ قومی وسائل پر کھلا ڈاکہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے بجلی اور گیس چوروں کے خلاف بھرپور مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ مہم پورے عزم کے ساتھ جاری رہے گی۔ انشاءاللہ حکومت پوری سختی کے ساتھ ایسے افراد سے نپٹے گی۔ لوٹ مار کے اس کلچر کا دور اب ختم ہو گیا ہے اور اسے اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو بھی جانا چاہیے۔ خواتین و حضرات، میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی مدت کے دوران انتہائی محنت و مشقت سے تمام صوبوں کے ساتھ مل کر متفقہ انرجی پالیسی تشکیل دی جا چکی ہے۔ اس متفقہ انرجی پالیسی کی منظوری بجلی کے بحران پر قابو پانے کی کوششوں میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ الحمدللہ وفاقی حکومت اور پاکستان کے تمام صوبے بجلی کے بحران کے حل کے لیے یکسو اور ہم آہنگ ہیں۔ پرائم منسٹر پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کے ہیں 524 ملازم، 524 ملازم۔ ایک ملک ایک طرف مقروض ہے، دوسری طرف دیکھیں اس کے پرائم منسٹر یعنی میں 80 گاڑیاں ہیں، 33 بلٹ پروف گاڑیاں ہیں۔ ایک بلٹ پروف گاڑی کی قیمت 5 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، اور ہیلی کاپٹر ہے، جہاز ہے۔ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ 1100 کنال پہ ہے۔ پھر ہمارے گورنر ہاؤسز ہیں، ان کے اوپر کروڑ روپے کا سالانہ یہ قوم خرچ کرتی ہے۔ پھر ہمارے ریسٹ ہاؤسز ہیں، پھر ہمارے چیف منسٹر ہاؤسز ہیں، جتنی ان کی گاڑیاں ہیں، جتنے ہمارے سیکٹریز گورنمنٹ میں 2-2 3-3 کئیوں کی گاڑیاں ہیں۔ ہمارے ڈی سیز، ہمارے کمشنرز بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، کتنے کنال کے۔ ایک طرف ایک قوم مقروض ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کر سکتی، دوسری طرف ایک صاحب اقتدار اس ملک میں ایسے رہتے ہیں، وہ بالکل ویسے رہتے ہیں جب انگریزوں نے آ کے اس ملک پہ حکومت کی تھی، اور انہوں نے حکمرانوں کی طرح یہ بڑے بڑے گورنر ہاؤسز بنائے تھے کیونکہ ہم غلام تھے۔ ہم جب آزاد ہوئے ہم بھی ویسے ہی رہتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اس ملک میں ہم لوگوں کی کچھ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا رہن سہن دیکھیں۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ پچھلے پرائم منسٹر نے، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو اس حقیقت سے بھی بے خبر نہیں رکھنا چاہتا کہ سرکولر ڈیٹ کی ادائیگی، بجلی چوری کے سدباب اور دیگر انتظامی اقدامات کے باوجود بحران کا خاتمہ ممکن نہیں۔ اس منزل کو پانے کے لیے ہمیں بجلی کے پیداواری ذرائع میں اضافہ کرنا ہوگا۔
مشکل یہ ہے کہ بجلی کے نئے پیداواری وسائل کا حصول فوری طور پر ممکن نہیں۔ کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے بجلی گھر کے قیام کے لیے کم از کم 3 سے 4 سال، اور پھر پانی سے بجلی پیدا کرنے والے بجلی گھروں کے لیے 8 سے 10 سال درکار ہوتے ہیں۔ یہ کوئی یہ نہیں کہ چند ہفتوں میں یا مہینوں میں یہ کام ہو جائے گا، اس کو کئی سال لگتے ہیں۔ ہم نے اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی وقت ضائع کیے بغیر بنیادی فیصلے کر لیے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو جلد ہی گڈانی، جو کہ بلوچستان میں ہے اور کراچی کے قریب ہے، گڈانی کے مقام پر 6600 میگا واٹ بجلی کے منصوبوں کے افتتاح کی خوشخبری دوں گا انشاءاللہ۔ آپ دعا کیجئے، میرا مکمل یہ ارادہ ہے۔ اسی طرح تھر کے مقام پر بجلی کی پیداوار کے منصوبوں پر عمل درآمد کا آغاز کیا جائے گا، یعنی تھر سے بھی کولا لیں گے جو تھر کول مائن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بجلی کے کارخانے بھی ہم لگائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اس رفتار سے کام کرتے ہوئے بجلی بحران کی سنگینی میں مسلسل کمی آتی رہے گی، اور ہم انشاءاللہ اپنی حکومت کی آئینی میعاد کے دوران بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر آپ کی دعاؤں سے مکمل قابو پا لیں گے۔ آپ پوچھیں گے جی کتنی دیر میں؟ میں ایسے کہہ دوں جی 2 سالوں میں، 3 سالوں میں، 4 سالوں میں۔ میں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ 5 سالوں میں ہم اس بحران پر مکمل قابو پا لیں گے۔ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے اعتماد اور کانفیڈنس ہے۔ یہ اب کوشش کریں گے اس کو کم سے کم عرصے میں کیا جائے، لیکن میں نے بتا دیا ہے کہ اتنے سال درکار ہوتے ہیں ایک کارخانے کو مکمل کرنے میں اور اس سے بجلی حاصل کرنے میں۔ تو یہ مشینری یہاں پاکستان میں بنتی نہیں ہے، باہر سے آتی ہے، اور ہم نے چین میں جا کے صبح سے لے کے آدھی رات تک، اور آدھی رات سے لے کے صبح تک میں سوچتا رہا، رات سوتے ہوئے مجھے یہی خواب آتے تھے کہ ہم بجلی کے اس بحران پہ قابو کیسے پائیں۔ اور میں اپنے چینی دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنی ہی دلچسپی لی اس معاملے میں جتنی کہ میری تھی اس مشکل کے کام کو حل کرنے کے لیے۔ میں ان کا بڑا دل سے مشکور ہوں، اور چین واقعتاً پاکستان کا ایک بہت ہی پرخلوص دوست ہے۔ ان کوششوں ہی کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ جزوی طور پر ہی صحیح لیکن صورتحال میں کچھ بہتری دکھائی دینے لگی ہے، جو اس کا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر میں اور میری ٹیم اس محاذ پر دن رات کام نہ کرتے اور